لیے. تو حضرت عائشہ کی شان پتہ لگ گئی. دیکھیں پھر حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک صاحب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیف یاتیک الوحی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی, اللہ کا پیغام یہ قرآن جو ہے کیسے نازل ہوتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی کبھی جب مجھ پر وحی آتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ گھنٹی کی آواز. جب حضرت جبریل آتے تھے, میں نے اس دن بتایا تھا نا درس میں عقیدے کے, کہ کبھی کبھی جب آتی تھی وحی تو ہلکی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھنٹی کی آواز کی طرح فیل ہوتا تھا. تو آقا سمجھ جاتے تھے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے, اور آقا فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ, اور یہ سب سے زیادہ بوجھ والی وحی ہوتی تھی. جو گھنٹی کی آواز والی جو وحی آتی تھی, آقا فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ بوجھ میرے اوپر ہوتا تھا, ہے نا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل انسان کی شکل میں آتے تھے, جیسے کہ میں نے اس دن بتایا تھا, ہے نا, حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَأَعِي مَا يَقُول, تو وہ جو بھی بات مجھ سے کہتے تھے میں اسے یاد کر لیتا, میں اسے آپ سوچئے یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور قرآن کی سختی کا یہ حال ہے کہ قرآن نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یعنی پہاڑ کی سختی, آپ لوگ کبھی پہاڑوں پہ گھومے تو دیکھیے اس کا پتھر کتنا ڈوز ہوتا ہے, اگر دھوکے سے گر جائے تو جسم کی ایسی ہو جاتی ہے نا. تو پہاڑ خدا کی زبردست مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. پہاڑ کی شکل دیکھو تو احساس ہوتا ہے یقیناً اسے بنانے والا ہے. تو اتنے سخت پہاڑ بھی قرآن کی اس وحی کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن رسول اللہ کے دل نے برداشت کیا. سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خدا نے کتنا مضبوط بنایا ہوگا, اتنا مضبوط بنایا, اتنا مضبوط بنایا کہ پوری دنیا کی سپر پاورز انہیں روکنے میں لگی رہی, لیکن آج کروڑوں کے دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, سپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے دین کو مٹا دیں گے. کچھ فرق آیا اسلام پر؟ کچھ فرق آیا؟ کبھی آئے گا؟ کبھی نہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اور سنیں, اسلام کا چراغ بجھانے والے آج نہیں ہیں, ان کے باپ دادا بھی یہ سپنا دیکھتے دیکھتے مر گئے. وہ خاک ہو گئے لیکن اسلام خاک نہیں ہوا. اسلام جہاں گیا روشن ہوتا گیا. اسلام جہاں گیا تو یاد رکھیے, میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں, دیکھیں بھائی آپ مٹ جائیں گے لیکن اسلام نہیں مٹے گا. اس لیے محنت مت کریے, بزنس بنانے میں اتنی محنت کریے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے. اسلام کو مٹانے کی محنت کرو گے تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مقدس نے وعدہ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. پروردگار عالم نے, اللہ وہ رب ہے کہ جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا, اور بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام مذہبوں پر غالب آ جائے, تاکہ سب کو گھٹنے ٹکا دے, تاکہ سب کو خدا نے وعدہ کر دیا, کون ٹکر لے سکتا ہے. پھر خدا نے ایک جگہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو واللہ یتم نوری, دوسری آیت میں متم نوری, کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا روشن کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, چاہے انکار کرنے والے ناپسند کرتے رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خدائی وعدہ ہے, اور خدائی وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا. اسلام کی فتح ہوئی, ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بزرگوں نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام ہمیشہ گھٹنے ٹکواتا ہے, ٹیکتا نہیں ہے. یہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہے, ہسٹری اٹھا لو ثابت ہو رہا ہے نا. اسلام کبھی بھی گھٹنے ٹیکتا نہیں ہے بلکہ ٹکوا دیتا ہے نا. ہم ختم بھی ہو گئے
لیکن ہمارا اسلام حضرت یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے. آپ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں انہیں شہید کر دیں، انہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن سینوں پہ نقش ہے اسے ختم نہیں. کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن کو ختم لکھ کر سکتے ہیں، کاغذ پہ لکھے ہوئے، لیکن سینے پہ لکھے ہوئے قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. پیارے دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے. آپ اپنے مذہب میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے کیا مطلب ہے یار. آپ اپنا جلوس نکالو، کچھ بھی کرو، لیکن ہم اپنے دین پہ اسٹرکٹلی قائم ہیں. ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں، ہمیں کسی کے مذہبی عبادت گاہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں آپ کے مذہبی رسموں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ خوشی سے اپنی بنائیے، ہمیں ہماری بنانے دیجیے، تبھی تو ٹالرنس ہوگا، تبھی تو آپس میں جو ہم محبت سے رہ پائیں گے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی تھی، کبھی کبھی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور فرشتے کی شکل میں، کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، تو میں سے سن کے یاد کر لیتا تھا. اور آقا فرماتے ہیں فَيُفْسَمُ عَنْهُ، اسے کئی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، فَيُفْسَمُ فَيَفْسُمُ، کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے. اور اس میں بتایا کہ فَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس طرح گھبرا جاتے تھے کہ یہ جو ماتھا، جو پیشانی تھی، پسینے سے پھوٹنے لگتی تھی، اتنا بوجھ فیل ہوتا تھا. ایک روایت میں یہ کہ اتنا بوجھ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے، اس ٹائم وحی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ تھا کہ اونٹنی بیٹھ گئی. سوچئے، ارے بوجھ کیوں نہ ہو، یہ قرآن کی وحی ہے. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو یہاں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ اتر رہا ہے نا. پھر اگلی حدیث اسی ٹاپک پہ، بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث میں بہت مزہ آئے گا آپ کو، لمبی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ، بہت جلدی آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں گا. پھر یہ حدیث ہے، اس میں بھی حضرت عائشہ کی سے روایت ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو عام طور پہ گھر پہ ہوئی تھی، اور گھر پہ تو حضرت عائشہ ہی دیکھ رہی ہوگی نا، بیوی ہی تو دیکھے گی شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب سوچئے، یہ حکمت ہے اس بات کی کہ حضرت عائشہ کا نکاح اتنی کم عمر میں نبی کے ساتھ کیوں کرایا گیا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہ کر سب سے زیادہ چیزیں دیکھی اور امت تک پہنچائیں. بات سمجھ آئی. یہ وہ ٹاپکس ہیں، اگر آپ ایسے ہی ماحول بنائیں گے انشاءاللہ تو اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ہم یہاں بیٹھ کے دیں گے، یہ تب جواب میرا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ سے زیادہ گرمی مجھے لگ رہی ہے، آپ سے زیادہ بھوک مجھے لگ رہی ہے، آپ سے زیادہ تکلیف میرے جسم میں ہے نا. اس لیے آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے دیکھ لیجیے، تھوڑا سکون مل جائے. خیر، حدیث شروع کریں. اگلی حدیث نمبر 3 شروع کر رہے ہیں ہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. سن لیں حضرت، یہ جو الفاظ میں عربی کے پڑھ رہا ہوں نا، یہ سنا کریے، بہت برکت ہے اس میں، ہے نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، وہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے. کیا آتے تھے؟ سچے خواب. درود شریف پڑھ لیجیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایسے ہوا کہ پہلے آقا علیہ السلام کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جو بھی دیکھتے تھے صبح وہی ہو جاتا تھا، صبح وہی ہو جاتا تھا. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو خواب کے ذریعے بھی وحی آتی ہے. ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ہاں ایک اور بات بتا دوں، ان لوگوں کے لیے جو کہتے پھرتے ہیں ہماری طرح تھے، انہیں ڈوز دینا بہت ضروری ہے. بڑی پیاری اور محبت بھری ڈوز ہے نا. ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ لیکن نبی اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کیا بھائی، وہ تو ہماری طرح ہیں. ارے بھائی، شریعت کا قاعدہ کیسے بدل گیا ہے؟ وکیل صاحب توجہ ہے، شریعت کا قاعدہ کیسے بدل گیا؟ وہ تو ہماری طرح ہے نا. یہی تو سمجھنا ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے. ان کی قدموں کی دھول اگر مل جائے تو اندھوں کی آنکھوں میں سرما لگا دے تو روشن ہو جائے. ان کی نالین پاک، وہ جوتا شریف جو انہوں نے پہنا، اگر وہ ہمیں سر پہ رکھنے کو مل جائے تو شہنشاہوں کے تاج اس پہ قربان. کی بات کرتا ہوں،
ہے نا. رسول اللہ علیہ السلام جب اپنی نالین پاک کبھی اتار دیتے تھے تو صحابہ کرام ایسے چپٹا لیا کرتے تھے. نبی نے ایک وقت ایسا بھی آیا, اب جب عشق کی بات ہے تو تھوڑا سا عشق لے لیجیے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان کچھ فرمایا اور اپنی نالین پاک اتار دی. ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی اپنی نالین سمجھ رہے ہیں, چپل شریف, نالین پاک آقا علیہ السلام نے اپنی اتاری اور مجمع صحابہ میں پہنچے تو دوسرے صحابی نے دونوں نالین اپنے یہاں آستین میں گھسیڑ لی ایسے کر کے, اور ایسے گھسیڑ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے. یہ عشق تھا رسول اللہ کے لیے.